بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المبحث الثانی فی کیفیت القاء المتکلم الخبر للمخاطب۔ علم معانی کے 8 ابواب میں سے پہلا باب خبر کے بارے میں، اور خبر کے اندر کچھ مطالب بیان کرنا تھا۔ بحث اول تو خبر کی تعریف اور اس کے فائدہ خبر کے بارے میں بات کی۔ المبحث الثانی، باب اول کا دوسرا محل بحث ہے۔ یہ باب اول میں ہی ہم ابھی باب ثانی تو شروع نہیں ہوا ہے نا، باب ثانی تو انشاء کے بارے میں ہے۔ باب اول کی دوسری بحث متکلم مخاطب کے لیے خبر کو القاء کرنے کے طریقے کے بارے میں ہے۔ یعنی اگر کوئی متکلم مخاطب کو کوئی خبر پہنچانا ہے تو کیسے پہنچائے؟ موضوع سمجھ میں آیا؟ جی۔ تو اگر یہ نہیں سمجھے تو صاحب کتاب نے ایک اچھی مثال دی ہے کہ متکلم اور مخاطب کی مثال ڈاکٹر اور بیمار کی طرح ہے۔ تو ڈاکٹر بیمار کو پہلے چیک کرے گا، چیک اپ کرنے کے بعد اس کو جتنی دوائی کی ضرورت ہے اتنا دینا چاہیے۔ اپنی جو ساری خراب دوائیاں جو ہے مریض کو دے کر مریض کو دوبارہ بیمار تو نہیں کرنا ہے، اور اس کے جس بیماری کے لیے دوائی کی ضرورت ہے اسی بیماری کے لیے دوائی دینا چاہیے۔ تو اسی طرح متکلم مخاطب کو خبر اتنی مقدار میں دینا چاہے جو مخاطب کو ضرورت ہو، نہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے نہ اس سے کم ہونا چاہیے۔ بات واضح ہو گئی نہیں ہو گئی؟ متکلم اور مخاطب کی مثال ڈاکٹر اور بیمار کی طرح ہے۔ ڈاکٹر کون ہے یہاں پہ؟ متکلم ڈاکٹر ہے اور مخاطب بیمار کی طرح ہے، مریض کی طرح ہے۔ تو جتنا مریض کو ضرورت ہے اتنا اس کو دوائی دینا پڑے گا، زیادہ دینا بھی فضول ہے، کم دینا بھی بیکار ہے۔ اچھا، تو صاحب کتاب کا کہنا ہے کہ متکلم مخاطب کے حالات کو دیکھنا پڑے گا۔ مخاطب کے لیے 3 حالات ہیں، مخاطب پر 3 حالات عارض ہے، ان 3 حالات کے مطابق خبر القاء کرنا ہے۔ پہلی حالت خالی الذہن ہے، یعنی مخاطب کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے، اس خبر کے بارے میں اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس وقت آپ خبر کو سادہ دینا ہے، بالکل صاف ستھرا، اس میں ملاوٹ نہیں کرے، اور اس کو خبر کو کہتے ہیں خبر ابتدائی۔ خبر ابتدائی اس متکلم کے دینا چاہے جو اس کے لیے خبر کے بارے میں کوئی پہلے سے کچھ پتہ نہیں ہے، اس کا ذہن بالکل خالی ہے۔ ابھی آپ اس کے ذہن کو بھرنا ہے خبر کے ذریعے سے، اور سادہ خبر، اس میں ملاوٹ نہ کرے، تاکہ باقی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ مخاطب کو پہلے سے خبر کے بارے میں پتہ چل گیا ہے اور اس کو یقین نہیں آ رہا ہے، شک اور تردد کی حالت میں ہے۔ اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ خبر سادہ نہیں دینا ہے بلکہ تاکید کے ساتھ دینا ہوگا، اور اس کو کہتے ہیں خبر طلبی۔ تیسری حالت یہ ہے کہ مخاطب خبر کے منکر ہے، پہلے سے اس نے سنا ہے اور بالکل سرے سے وہ انکار کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ تاکید ڈبل کرنا چاہیے، یا ٹرپل بھی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی تاکید کر کے اس کے ذہن میں اس انکار کو ختم کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خبر انکاری۔ پس متکلم کے مخاطب کے 3 حالات ہو گئے، اور ان 3 حالات کے مطابق متکلم خبر کو دینا ہے۔ 3 حالات کیا ہو گئے؟ پہلا خبر ابتدائی، دوسرا خبر طلبی، تیسرا خبر انکاری۔ خبر ابتدائی میں مخاطب کا ذہن خالی والی حالت ہے، بالکل اس کے ذہن میں کچھ نہیں ہے۔ خبر طلبی کب دیتے ہیں؟ جب متکلم کو یہ معلوم ہو کہ مخاطب کو شک ہے، تردد ہے، اس کو یقین دلانا ہے، تو تاکید کے ساتھ دینا پڑے گا۔ خبر انکاری کو کس خبر کو کہا جاتا ہے؟ اس حالت میں دیا جاتا ہے جب متکلم کو پتہ چلے کہ مخاطب اس خبر کے منکر ہے، وہ نہیں مان رہا ہے۔ تو نہ ماننے کی صورت میں کیا ہے؟ اس کو منوانا ہے نا، اس کو باور کرانا ہے۔ باور کرانے کے لیے ایک کلام میں کئی تاکید لانا پڑے گا۔
مضبوط تاکید کے ساتھ کلام پیش کرنا ہے تاکہ مخاطب کو سمجھ میں آ جائے اور وہ اپنے انکار سے پلٹ جائے۔ بس یہ اس بحث کا خلاصہ ہے، میں نے خلاصہ سب کچھ آپ کو سنا دیا ہے، عبارت پڑھیں گے، بالکل آسان ہے۔ المبحث الثانی فی کیفیت القاء المتکلم الخبر للمخاطب، متکلم مخاطب کے لیے خبر کو دینے کی کیفیت کے بارے میں۔ القاء کا معنی اصلی ہے پھینکنا، تو متکلم مخاطب کے لیے خبر کو کیسے پھینکا جاتا ہے یا اس کو کیسے خبر دی جاتی ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ حیث کان الغرض من الکلام الافصاح والاظہار، جبکہ کلام کا مقصد افصاح اور اظہار ہے، یعنی کسی چیز کو ظاہر کرنا ہے۔ جب ایسا ہے تو یجب ان یکون المتکلم مع المخاطب کالطبیب مع المریض، تو ایسی صورت میں متکلم مخاطب کے ساتھ بیمار اور ڈاکٹر کی طرح ہونا چاہیے۔ ہاں، ابھی ہم نے خلاصے میں وضاحت کیا نا، مخاطب کون ہے؟ مریض، اور متکلم ڈاکٹر کی حیثیت ہونی چاہیے۔ یشخص حالتہ، کہ متکلم مخاطب کی حالت کو تشخیص دے، معائنہ کرے، چیک اپ کرے۔ وہ ایک لطیفہ آیا تھا نا، اخبار میں آیا تھا، پتہ نہیں کہیں پہ آیا تھا، کہ ایک ڈاکٹر نے مریض کو چیک اپ کر کے کہا بھائی درد کہاں ہو رہا ہے؟ تو اس نے مریض نے کہا بھائی فیس نہیں لیتے ہیں تو میں بتاتا ہوں، اگر فیس کا پیسہ زیادہ لیتے ہیں تو آپ خود ڈھونڈ کے نکالو، میں نہیں بتاؤں گا۔ تو ہاں، یہ ضمیر اختر کا قول بھی آئے گا، میں نہیں بتاؤں گا تو آپ خود نکالو۔ تو یہاں پہ بھی متکلم ڈاکٹر کی طرح ہے، مخاطب کی حالت کو دیکھ لے، وَيُعْطِيَهُ مَا يُنَاسِبُهَا، اور پھر اس مخاطب کو عطا کرے ایسا کلام جو اس حالت کے مناسب ہو۔ يُنَاسِبُهَا کی ضمیر کہاں لوٹا ہے؟ حالت ہے، مخاطب کے مناسب خبر عطا کرنا چاہیے، زیادہ دینا بھی غلط ہے، کم دینا بھی غلط ہے۔ فَحَقُّ الْكَلَامِ أَن يَكُونَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، تو کلام کا حق یہ ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق ہو، ضرورت کی مقدار کے برابر ہو، لا زائداً عنہا، اس حاجت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لئلا یکون عبثاً، تاکہ وہ کلام بیہودہ اور فضول نہ ہو جائے۔ کیونکہ اگر مخاطب کو ضرورت نہیں ہے، آپ بک بک کرتے رہیں گے، بکتے رہیں گے، تو پھر فضول ہوگا نا۔ فضول باتیں کرنا مذمت ہے، شریعت میں قابل مذمت ہے، جو زیادہ باتیں کرتے ہیں اس کی عقل کمزور ہے۔ ولا ناقصا عنہا، اور حاجت اور ضرورت سے کم بھی نہیں ہونی چاہیے، لئلا یخل بالغرض، کم ہونے سے کیا ہوگا؟ غرض میں خلل آ جائے گا، لئلا یخل بالغرض، تاکہ غرض میں خلل نہ آ جائے۔ وہ غرض کلام کیا ہے پہلے بتایا، وہو الافصاح والبیان، ایک بات کو ظاہر کرنا ہے اور واضح کرنا ہے۔ جب آپ ایک بات واضح نہ کر سکے تو مطلب یہ ہوگا کہ کلام میں خلل آیا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے تختلف صور الخبر فی اسالیب اللغت، لغت کے طریقوں میں خبر کی صورتیں مختلف ہوتی ہے، باختلاف احوال المخاطب، مخاطب کے حالات کے اختلاف کی وجہ سے خبر کی صورتیں مختلف ہوتی ہے۔ الذی یعتریہ ثلاث احوال، وہ مخاطب جس کے اوپر 3 حالات عارض ہوتے ہیں، یعتری معنی عارض ہونا۔ مخاطب کے اوپر کتنے حالات عارض ہوتے ہیں؟ 3 حالات۔ ایک حالت خالی الذہن ہے، دوسرا حالت شک ہے، طلب ہے، ایک حالت انکار ہے۔ 3 حالات کے مطابق خبر دینا ہے۔ اولاً ان یکون المخاطب خالی الذہن من الخبر، مخاطب کا ذہن خبر سے بالکل خالی ہے، ہاں ذہن خالی ہے، غیر متردد فیہ ولا منکر لہ، مخاطب خبر کے بارے میں شک بھی نہیں ہے اور انکار بھی نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی پتہ نہیں پہلے سے۔ وفی ہذہ الحال لا یؤکد لہ الکلام، ایسی حالت میں کلام کی تاکید نہیں کی جائے گی، لعدم الحاجۃ الی التوکید، کیونکہ تاکید کی طرف محتاج نہیں ہے، تاکید کی ضرورت نہیں ہے۔ نحو قرآن کی آیت کی مثال، نحو قولہ تعالی المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا،
قرآن نے کہا بے شک مال و بنون، مال یعنی مال، بے شک کا معنی تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تاکید نہیں ہے نا، المال والبنون، مال اور اولاد، بنون یعنی بیٹے، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ اب یہ ایک نئی بات اللہ نے بتا دی ہے، اور سننے والے اس کے بارے میں پہلے کچھ نہیں جانتے تھے اور نہ انکار کرتے تھے نہ شک میں تھے، بس ایسے ہی ایک نئی بات سمجھ لیا، سمجھا دیا۔ وَيُسَمَّى هَذَا الضَّرْبُ مِنَ الْخَبَرِ ابتدائیاً، اس قسم کے خبر کو کیا کہتے ہیں؟ خبر ابتدائی۔ وَيُسْتَعْمَلُ هَذَا الضَّرْبُ حِينَ يَكُونَ الْمُخَاطَبُ خَالِيَ الذِّهْنِ مِنْ مَدْلُولِ الْخَبَرِ، تو خبر کا یہ قسم، ضرب من قسم، خبر کا یہ قسم استعمال کیا جائے گا جب مخاطب کا ذہن خبر کے مدلول سے بالکل خالی ہو۔ فَيَتَمَكَّنُ فِيهِ، پس یہ خبر مخاطب کے ذہن میں جگہ لے گی، تمکن مانے جگہ لینا، اس میں جگہ بنا لے گی، لِمُصَادِفَتِهِ إِيَّاهُ خَالِيًا، کیونکہ مخاطب خبر سے تصادف ہوا ہے، یعنی اس کے ساتھ ٹکراؤ ہوا ہے، خالیاً، در حالانکہ ذہن خالی ہے، خالی الذہن ہے، اس کا برتن بالکل خالی ہے، فوراً اس برتن میں کچھ چیز ڈال دیا تو اندر جگہ ہو جائے گی، بس اس میں دوبارہ تاکید کی ضرورت نہیں ہے، بس بالکل خالی ہے۔ یہ پہلی حالت ہو گیا۔ دوسری حالت، ثانیاً ان یکون المخاطب مترددا فی الخبر طالب الوصول لمعرفتہ، دوسری حالت یہ ہے ان یکون المخاطب مترددا فیہ، مخاطب اس خبر کے بارے میں تردد کی حالت میں ہے، شک کی حالت میں ہے، طالب الوصول لمعرفتہ والوقوف علی حقیقتہ، اور در حالانکہ مخاطب خبر کی معرفت تک پہنچنا چاہتا ہے اور خبر کی حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتا ہے، فَيُسْتَحْسَنُ تَأْكِيدُ الْكَلَامِ الْمُلْقَى إِلَيْهِ، تو اس صورت میں اس کلام کی تاکید کرنا اچھا ہے جس کلام کو مخاطب کی طرف پھینکا جاتا ہے، مخاطب کی طرف کلام القاء کیا جائے گا، اس کلام میں تاکید کرنا اچھا ہے، کہہ رہے ہیں، ہاں ضروری نہیں ہے، اچھا ہے، تقویۃ للحکم، تاکہ حکم کی تاکید ہو جائے، طاقت آ جائے، لیتمکن من نفسہ، تاکہ مخاطب کے ذہن میں جگہ بنا لے، ویطرح الخلاف وراء ظہرہ، تاکہ یہ لیتمکن، یہ لام ویطرح پر بھی آ جائے گا نا، ولیطرح الخلاف وراء ظہرہ، تاکہ مخاطب اختلاف کو اپنے پس پشت ڈال دے، وراء ظہری نے پیچھے پھینک دے، طرح کا معنی پھینکنے کا معنی، یعنی اپنے دل میں جو شک و تردید ہے نا، شک و تردید ہے، اس کو پیچھے کی طرف پھینک دے اور بات پر یقین کر لے۔ مثال دیتے ہیں، نہ ہو ان الامیر منتصرون، فاعل کے سوا، بے شک امیر یعنی سردار کامیاب ہے، جنگ میں جیتنے والا ہے۔ اب ایک شخص نے پہلے سے سنا تھا کہ امیر لڑائی پر گیا ہوا ہے، تو اس کو شک ہو گیا بھائی وہ جیتے گا یا نہیں جیتے گا، تو آپ نے تاکید کے ساتھ کہا ان الامیر منتصرون، بے شک امیر کامیاب ہے، جنگ میں جیتنے والا ہے، یا کسی اور کام میں جیتنے والا ہے، اپنے بیوی پر جیتنے والا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہے، سب سے مشکل جنگ تو زوجہ کے ساتھ ہوگی، تو اس جنگ میں جیتنے والا حقیقی مجاہد شمار کیا جائے گا، میدان جنگ سے زیادہ گھر کی، ہاں اچھا، اوہو یہ تو بری خبر ہے، اچھا اچھا، اوہو، تو یہ ہے صورتحال، کیونکہ گھر کی جو جنگ ہے وہ تو ہمیشہ جاری رہنے والی ہے نا، بہت خطرناک جنگ اس لیے ہے کیونکہ جب انسان اپنے گھر میں جنگ لڑائی ہوتی ہے تو ہمیشہ لڑائی ہوتی رہتی ہے، میدان جنگ میں تو کبھی ہے کبھی نہیں ہے، اسی لیے یہ جنگ جو ہے مشکل جنگ ہے۔ وَيُسَمَّى هَذَا الضَّرْبُ مِنَ الْخَبَرِ طَلَبِيًّا، اور اس جیسے خبر کو کیا نام دیتے ہیں؟ خبر طلبی، طلب ہے کیونکہ مخاطب کے ذہن میں طلب اور مطالبہ ہے کہ معرفت حاصل کرے، حقیقت کے بارے میں آگاہ ہو جائے۔
وَيُؤْتَى بِالْخَبَرِ مِنْ هَذَا الظَّرْفِ حِينَ يَكُونُ الْمُخَاطَبُ شَاكًّا فِي مَدْلُولِ الْخَبَرِ، اور اس جیسے خبر کو لایا جاتا ہے جب مخاطب کو خبر کے مدلول کے بارے میں شک ہو. ترجمہ میں نے پورے عبارت کا کر لیا، بہت آسان ہے. طالباً التثبت من صدقہ، در حال کہ مخاطب اس خبر کی سچائی کے بارے میں تحقیق کا مطالبہ کرنے والا ہے. تثبت یعنی اس کے بارے میں چھان بین کرنا چاہتا ہے، تحقیق کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے اس کو تاکید کے ساتھ کہا بھائی یہ بات ٹھیک ہے، آپ نے جو بات سنی ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس کو مان لو. ثالثاً، تیسری حالت، مخاطب کی تیسری حالت ان یکون المخاطب منکرا للخبر. مخاطب اصلا خبر کو سرے سے نہیں ماننے والا ہے، منکر خبر ہے، خبر کا انکار کرنے والا ہے. الذی یراد القاؤہ الیہ، وہ خبر جو متکلم مخاطب کی طرف القاء کرنا چاہتا ہے. معتقداً خلافہ، در حالانکہ مخاطب اس کے برخلاف عقیدہ رکھتا ہے، اصلاً اس کو ماننے والا ہی نہیں ہے، بس پہلے سے انکار ہے. فیجب تاکید الکلام لہو بمؤکد او مؤکدین او اکثر، تو اس وقت واجب ہے کلام کو ایک مؤکد کے ذریعے سے تاکید کرے، یا دو مؤکد کے ذریعے سے، یا اس دو سے زیادہ سے 3 مؤکد بھی لا سکتے ہیں. بس حالت دوم میں بھی تاکید لانا ہے، حالت سوم میں کیا فرق ہوا پتہ چلا؟ حالت دوم میں کیا یستحسن تاکید الکلام کہا، وہاں پہ تاکید، ہاں کلام کو تاکید کرنا واجب تو نہیں تھا، بہتر ہے، ضرورت ہے، ضروری ہے. فیجب، یہاں پہ کلام کو تاکید کرنا بہت ضروری ہے. اب وہ تاکید بمؤکدین، ایک تاکید کرنے والا حرف لانا چاہے، یا مؤکدین 2 مؤکد لانا چاہے، یا اس سے زیادہ ہو. علی حسب حالہ من الانکار. اب ایک مؤکد 2 مؤکد کب لائیں گے؟ اس مخاطب کی حالت کے مطابق، انکار کی حالت ہے اس کو دیکھنا ہے. اگر شدید انکار ہے تو 2-3 مؤکد لانا پڑے گا، اگر انکار کی حالت کم ہے تو 1 مؤکد کافی ہے. قوتاً و ضعفاً، اس کی حالت انکار قوی ہونے کے لحاظ سے اور کمزور ہونے کے لحاظ سے. مثالیں دے رہے ہیں. ان اخاک قادم، بے شک آپ کا بھائی آنے والا ہے. اب یہاں کتنی تاکید ہے؟ ایک تاکید ہے نا، ان تاکید ہے، ان حرف تاکید ہے، حروف مشبہ بالفعل. اور وہ بندہ اپنے بھائی کے آنے کا منکر ہے تو اس کو کہیں گے آپ ان اخاک قادم، بے شک آپ کا بھائی آنے والا ہے. او انہ لقادم، آپ دیکھو یہاں ڈبل تاکید ہے، 2 تاکید لایا. کیا ہے 2 تاکید؟ نکال سکتے ہیں کیا؟ انہ ایک تاکید ہو گیا، لام، لام ابتدائی، لام تاکید بھی کہتے ہیں، لام ابتدائی بھی کہتے ہیں، جو انہ کی خبر میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے. 2 تاکید کیا. 3 تاکید لانے کی مثال دے رہے ہیں. 3 تاکید، او واللہ انہ لقادم، اس میں بھی ایک قسم ہو گیا، ایک ساتھ قسم کی تاکید بھی ہو گئی، اللہ کی قسم، بے شک وہ آنے والا ہے. او لعمری ان الحق یعلو ولا یعلی علیہ، اور ایک اور مثال دیا 3 تاکید کے لیے کہ بے شک، او لعمری یعنی میرے عمر کی قسم، یہ بھی قسم ہے، قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے نا لعمری. ان الحق یعلو، بے شک حق بلند ہے، ولا یعلی علیہ، اور حق پر کوئی اور چیز بلند نہیں ہے. حق سب سے اونچا ہے، حق کے اوپر کوئی اور چیز بلند نہیں ہو سکتی ہے. یہ حدیث ہے میرے خیال میں. الحق یعلی ولا یعلی علیہ، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یعنی اسلام کے بارے، اسلام بھی حق ہے نا، حق اسلام ہے، اسلام حق ہے. الحق علی و علی مع الحق، القرآن مع علی و العلی مع القرآن، یہ سارے احادیث ایک جیسے احادیث ہے. اور حق اسلام ہے، اسلام حق ہے. حق اور اسلام جدا ہے کیا؟ ایک چیز ہے یا جدا ہے؟ حدیث میں تو کہا ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہاں پہ تو مثال میں کہا الحق یعلو ولا یعلی علیہ. تو حق اور اسلام ایک چیز ہے نا، بس اسلام حق ہے، حق اسلام ہے. وَيُسَمَّى هَذَا الضَّرْبُ مِنَ الْخَبَرِ إِنْكَارِيًّا، اس جیسے خبر کو خبر انکاری نام رکھا جاتا ہے. انکاری کیوں کہا؟ کیونکہ مخاطب منکر ہے نا پہلے سے.
وَيُؤْتَى بِالْخَبَرِ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ حِينَ يَكُونُ الْمُخَاطَبُ مُنْكِرًا، اور اس جیسے خبر کا قسم لایا جاتا ہے جب مخاطب پہلے سے منکر ہو۔ وَعْلَمْ جان لو أَنَّهُ كَمَا يَكُونُ التَّأْكِيدُ فِي الْإِثْبَاتِ يَكُونُ فِي النَّفْيِ أَيْضًا۔ آخر میں ایک نقطہ بتا رہا ہے کہ جیسا کہ آپ نے پہلے مثالوں میں دیکھا، خبر جملے مثبت میں تاکید کے ساتھ لایا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے ہمیشہ مثبت میں تاکید ہو، بلکہ کلام منفی میں بھی تاکید ہوتی ہے۔ وَعْلَمْ جان لو أَنَّهُ كَمَا يَكُونُ التَّأْكِيدُ فِي الْإِثْبَاتِ، جس طرح تاکید مثبت میں بھی ہوتا ہے، يَكُونُ فِي النَّفْيِ أَيْضًا کلام نفی میں بھی تاکید ہوتی ہے نہ ہو۔ مَل مقتصد کیا ہے؟ بمفتقرن، بمفتقرن، مَل مقتصد بمفتقرن، جو اقتصاد والا ہے وہ فقیر نہیں ہے۔ اقتصاد جو میانہ روی، اقتصاد کا اصلی معنی کیا ہے؟ میانہ روی، یعنی نہ افراط کرے نہ تفریط کرے، اپنے زندگی کے اخراجات میں جو درمیانی راستہ انتخاب کرنے والا ہے وہ مقتصد ہے، اور وہ مقتصد مفتقر نہیں ہے، وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ جو زیادہ خرچہ کرنے والا ہے نا وہ محتاج ہوگا نا۔ آگے سے آمدنی فرض کرو 20,000 ہے، وہ 30,000 خرچہ کر رہا ہے تو 10,000 تو قرضہ لینا پڑے گا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ تو شریعت نے اقتصاد کا حکم دیا، یا دوسری عبارت میں اس کو قناعت بھی کہتے ہیں۔ قناعت، امام علی کا فرمان ہے، قناعت سب سے غنی، جو قناعت کرنے والا ہے نا وہ سب سے غنی ہے۔ تو غنی اس لیے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اپنے آمدنی پر گزارا کرنے والا ہے۔ اب اس مثال میں ایک تاکید ہے، کیا تاکید ہے؟ بمفتقرین میں با ہے نا، بائے زائدہ، ما شبیہ لیسا کی خبر میں بائے زائدہ تاکید کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک تاکید ہو گئی۔ دوسری مثال کلام منفی میں تاکید آنے کی دو مثال دیا ہے۔ دوسری مثال واللہ مل مستشیر بنادمین، اللہ کی قسم مشورہ لینے والا پشیمان نہیں ہے۔ جو لوگوں کے مشورے سے کام کرے گا نا وہ پشیمان نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنے رائے پر عمل کرنے والا بندہ ہے، ہر کام میں اپنی بات کو مقدم رکھتے ہیں، کسی سے مشورہ نہیں کرتے ہیں، وہ تو ہمیشہ پشیمان ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں اپنا کام غلط ہونا ثابت ہو تو پھر افسوس کرے گا، کاش میں یہ کام نہ کرتا ہوتا، کاش میں مشورہ کر لیا ہوتا تو یہ مصیبت نہ آتی۔ بس اس مثال میں بھی آپ نے دیکھا دو تاکید ہے، واللہ قسم تاکید ہے، مل مستشیر بنادمین ما نافیہ کی خبر میں بائے زائدہ بھی لایا، دو تاکید۔ تو یہ ہو گیا خبر کے القاء کے طریقے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔